بس پوری زندگی اس کے بعد اللہ خیر صلاح ہم جو ہے وہ اس کے بعد ان کی صحبت میں رہے بھی نہیں، نہ ان سے ذکر لیا، اس پہ عمل کیا، نہ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، تو ہم نے جو ہے وہ صرف ایک رسمی جو ہے وہ ایک تصوف کو بنا دیا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس چیز کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اچھا لباس پہن لیا یا کرتا پہن لیا، یا جو ہے ہم نے کوئی خوبصورت امامہ باندھ لیا کسی رنگ کا، تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہو گئے یا تصوف والے ہو گئے۔ آج کل جو ہے وہ یہ چیز یعنی کہ ایک طرح کی رسمی جو ہے وہ بن گئی ہے، اللہ معاف کرے، اس دنیا میں ہر چیز ہو جاتی ہے۔ دوستو تصوف اصل میں طریقت جو چیز ہے وہ رسمی نہیں ہے، وہ نام ہے دل کی کیفیت کا، وہ نام ہے دل کی کیفیت کا اور باطن کی کیفیت کا، اس کی سچائی کا نام ہے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ظاہر بخلق اور باطن بخدا، یعنی کہ آپ کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو، لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے ساتھ لین دین کیا، لیکن آپ کا باطن، آپ کا قلب، آپ کا روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ 24 گھنٹے جڑا رہے۔ یہی تصوف کی ایک مختصر جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے جو اس عاجز خطا کار کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہر عمل میں سچائی ہو، بظاہر آپ لوگوں کے ساتھ ملیں لیکن آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مل رہے ہیں، اور جو بھی عمل ہو، آپ نماز بھی جو بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت نہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی یا مجھے جو ہے وہ دوزخ کے ڈر سے، لیکن صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ دوستو یہ بہت ہی معرفت جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے، اسی کے ذریعے سے جو خدا کی معرفت ملتی ہے، اور جب معرفت پوری ہو جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے شریعت جو ظاہری احکامات ہیں، پھر اس کی شریعت کا بھی باطن جو ہے وہ معرفت ہے، شریعت کا بھی باطن جو ہے وہ طریقت ہے، اور اس کے بعد طریقت کا باطن جو ہے وہ معرفت ہے، خدا کی پہچان جس کو کہتے ہیں۔ اور جب وہ معرفت جب پکی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ حقیقت کی طرف انسان آتا ہے کہ حقیقت، ہر چیز کی حقیقت نظر آتی ہے، انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد ہے۔ جب پھر حقیقت کی سیڑھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر حق تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اور اس کے لیے طریقت، بہت ساری طریقت ہیں، لیکن ہم نے جس طریقت کو اپنایا ہوا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ طریقت ہے، جس کو طریقہ عالیہ نقشبند کہتے ہیں، نقشبندی طریقت کہتے ہیں۔ وہ کیوں افضل ہے، میں کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ متفق علماء کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ وہ اس لیے افضل ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ محبت میں، سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے تھے سب صحابہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے صحابہ عمل میں آگے ہوں، ہو سکتا ہے کہ علم میں آگے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جہاد میں آگے ہوں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کو اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کے دل میں جو اللہ نے حضور کی محبت رکھی تھی، جو عشق رکھا تھا، وہ سب سے زیادہ افضل تھا۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طریقت میں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اہمیت ہے محبت پر، مجاہدے پر اہمیت نہیں ہے، محبت پر اہمیت ہے۔ آپ اپنے مرشد کامل سے محبت کریں، حضور کی ذات سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں، تو اس میں ہر چیز جتنی بھی یعنی کہ نفس کو جو فتح کرنا ہے، کنکر کرنا یا نفس کی برائیوں کو دور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں محبت کے غلبے سے ہوتی ہیں۔ تو محبت ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کہ وہ ہر غیر اللہ کو، ما سوا اللہ کے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے دوستو۔ اور اس میں تیسری چیز ہے شریعت کی پابندی ہے، تو بہت ہی افضل طریقہ ہے، بہت ہی اعلیٰ طریقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ دوستوں کو چند جو ہے وہ باتیں بتائی جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اس کی فضیلت کیوں ہے، اور دوسری بنیادی چیز جو اس میں ہے وہ ذکر خفی ہے، یعنی کہ جو چھپا ہوا ذکر ہے۔ ایک تو ذکر ہوتا ہے کہ ہم ذکر جہری کرتے ہیں کہ زور زور سے اللہ کو پکاریں، لیکن دوسرا طریقہ ذکر کا، وہ ذکر بھی افضل ہے، اس سے بھی ممانعت نہیں ہے، آپ دوست کر سکتے ہیں، لیکن بہتر و افضل طریقہ جو ہے وہ ذکر قلبی ہے، یعنی کہ قلب میں خدا کو یاد کرنا، جس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر قلبی ذکر بھی خفی ذکر کی قسمیں، خفی ذکر کی 5 قسمیں ہیں، بلکہ 7 قسمیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک سب سے پہلی جو منزل ہے ذکر کی، جو طریقہ عالیہ نقشبند میں ہے، وہ ہے ذکر قلبی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں جانب، اور اس کے بعد پھر دوسرا منزل ہوتی ہے مقام روح ہوتا ہے، پھر سر خفی، اخفاء سرائر، 5 منازل قلب سینے کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جب 5 منازل طے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دوسری آگے کی منازل ہیں بہرحال، اور ہر منزل پہ یہ ہوتا ہے کہ
اگر تھوڑا مختصر بتا دوں دوستوں کو تو انشاءاللہ ہر منزل پہ سب سے پہلے جو یعنی کہ ذکر قلبی جب جاری ہوتا ہے انسان کا تو غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہوتی ہے. تو یہ صرف پہلی منزل طے کرنے کا جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ یعنی کہ کچھ لوگ اس طرح سے بے حال ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف جب پہلی ذکر کی سیڑھی جب منزل طے ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں سیڑھی جب ذکر کی طے ہو تو آپ خود سوچیں کہ کتنی یعنی کہ خدا کی قربت نصیب ہوتی ہوگی ان لوگوں کو, وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے. پھر دوسری یعنی کہ ہر منزل پہ کسی منزل پہ تکبر دل سے نکلتا ہے, کسی منزل پہ حسد نکلتا ہے, کسی منزل پہ جو ہے وہ ریاکاری چیز دل سے نکلتی ہے. دوستوں بہت بڑی برکت والی چیزیں ہیں یہ چیز. ہم خود جتنے بھی ہم جو ہے وہ سجدے کر لیں لیکن یہ چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گی. یہ صوفیوں نے بزرگوں نے شریعت کی روشنی میں جو ہے وہ ہمیں طریقے بتائے ہیں لیکن یہ ہم خود کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا إِلَىٰ أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذکر والوں سے پوچھو, یعنی کہ ذکر لینا کسی بھی بزرگ سے, کسی بھی کامل ولی سے, کسی بھی مرشد سے وہ ثابت ہے. تو یہ چیزیں تب فائدہ دیں گی جو بھی ذکر کی منزلیں اس عاجز نے بتائی ہیں تب فائدہ دیں گی جب ہم کسی اللہ کے کامل ولی سے, کسی بزرگ سے جس سے وہ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بسینہ جو ہے وہ بزرگوں سے ہوتا ہوا اس کے قلب تک پہنچ رہا ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے جب ہم ذکر کی اجازت لیں گے تو پھر ہمیں ذکر سے فائدہ بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. اور ایسی ترقی ہوگی کہ آپ دوست جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ بے اختیار جب آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو رقت اور نرمی پیدا ہوگی. دوستو یہ آپ سب دوستوں کو مبارک ہو اور میں ابھی جو ہے وہ ذکر کا طریقہ بتا کر آپ اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر بائیں جانب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا جس کو مقام قلب کہتے ہیں. پسلیوں کے نیچے جو ہے وہ بائیں جانب مقام قلب ہے. اس مقام قلب میں آپ دوست 24 گھنٹے کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو, اس میں وضو کا کوئی بھی شرط نہیں ہے کیونکہ یہ زبان کا ذکر نہیں ہے. زبان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس میں وضو یا پاکی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے لیکن اس میں پاکی کا شرط نہیں ہے. آپ دوست یہاں پر سارے دوست اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ آپ کے دل میں ذکر ہو رہا ہے, زبان خاموش رہے, سانس آتا جاتا رہے, دل میں صرف یہ خیال رکھیں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ اسم اعظم ہے خداوند کریم کا جو ذاتی نام ہے. جو صفاتی نام خدا کے 99 ہیں, بہت پیارے نام ہیں لیکن یہ ذاتی نام ہے خدا کی ذات کا. تو اس نام کا ذکر کرنے سے اس سب ناموں کی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ اس کو آپ کریں. شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو بھلائے گا لیکن جب بھی آپ کو یاد آئے تو پھر استغفار پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیں. تو اس کو انشاءاللہ سب دوست ہفتہ 8-10 دن مشق کریں پابندی کے ساتھ اور جو ہے وہ پھر انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بھی منور ہوگا. اور ابھی اس عادی نے جو بات کی ایک آخری بات کہ ذکر لینا شرط ہے اور یہ ذکر بغیر کسی مرشد کامل کے جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. تو آپ دوست جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی دوست اگر پہلے سے بیعت یافتہ ہیں تو بے شک ان کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ان کو نوازے. اور بلکہ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی نسبت کو اپنی بیعت کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑیں. لیکن جو دوست ابھی تک کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب نہیں ہے, کسی بھی بزرگ کے ساتھ جنہوں نے بیعت نہیں کی, تو ان کی خدمت میں یہ اس عاجز کی گزارش ہے بلکہ ایک دعوت ہے کھلی کہ آپ ہمارے پیر و مرشد حضرت محبوب سجن سائیں کو جو ہے وہ سنیں, ان کی اسپیچز کو سنیں, ان کی تعلیمات کو سنیں. اگر آپ کو دل سے بات لگے اور انشاءاللہ ضرور لگے گی, ان کی ہر بات میں جو ہے خدا کی محبت جھلکتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے, انسانیت کی محبت جھلکتی ہے. اور ایسی حقیقت پسندانہ ان کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی باطن کی آنکھ جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو آپ سنیں ان کی جو ہے وہ بات کو, اور اگر واقعی آپ کو بات دل سے لگے تو آپ جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے کہ یعنی کہ دل میں یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کاملین کے وسیلے سے ہمیں وہ فیض نصیب فرمائے. تو یہ چیز بنیادی ہے, اس کے بغیر ذکر فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کو فائدہ پہنچے. اب ہم یعنی کہ یہ محفلیں ہماری ہوتی رہے مہینوں کے مہینوں سالوں کے سال, لیکن اگر کسی دوست کے دل میں وہ ذکر جاری نہ ہو, وہ کیفیت نہ ہو, تو پھر ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا. کیوں حضرت صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو
اس کے لیے آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے حضرت صاحب کی تعلیمات کو سنیں، ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو، ان کی اسپیچز کو. انشاءاللہ عزیز آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ جو ہے وہ ان کی بات سے خدا کی محبت جھڑکتی ہے. انسانیت کی محبت بالخصوص اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور انسان کے دل گواہی دیتا ہے کہ میرے اندر کچھ خرابی ہے. دوستو یہ جو ہے مختصر بات ہے، اس ذکر کو جاری رکھیں. اس ذکر کی سب دوستوں کو تلقین ہے اور بالخصوص جو 15 دن کا وقفہ بیچ میں ہوتا ہے اس میں کوشش کیا کریں کہ آپ دوست جو ہے وہ ذکر کیا کریں اور مراقبہ کیا کریں. اور اس کے بغیر جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر گھنٹے ڈیڑھ کی محفل سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. ابھی انشاءاللہ ہم مراقبہ کرتے ہیں. حضرت